السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ڈاکٹر سعید الہی، آپ ہلال احمر کے چیئرمین رہے ہیں، مختلف پروجیکٹس پہ کام کرنے کا ایک لمبا ایکسپیرینس ہے، آپ سیاستدان ہیں اور لاہور کے دل کے اندر جو ماڈل ٹاؤن کا علاقہ ہے وہاں سے بڑی اکثریت کے ساتھ الیکشن جیتے۔ اس کے بعد یہ ہیلتھ کا پورٹ فولیو ان کو ملا اور ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کو پنجاب میں دیکھتے رہے، شہباز شریف صاحب کی ٹیم کا حصہ رہے۔ آج بھی ایدی صاحب پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، ایدی صاحب کے سسٹم کو ایز اے چیف ایڈوائزر یہ دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے اسٹیٹ اوے ایک دو سوال ہیں۔ ایک تو موجودہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اور خاص کر اس میں نون لیگ کہاں کھڑی ہے، روز خبر آتی ہے کہ نون کے اندر سے شین نکل رہی ہے، پھر مریم صاحبہ کا ٹویٹر کبھی خاموش ہو جاتا ہے، کبھی وہ آگ اگلنے لگتا ہے، کبھی مزاحمت کی سیاست شروع ہو جاتی ہے، کبھی مفاہمت کی ہو جاتی ہے، اندر کی بات ہے کیا؟ بہت شکریہ راز صاحب۔ جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں، تو اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال تو یقیناً موجود ہے جس کا ادراک آپ کو بھی ہے اور سب کو ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ اکانومی ہے، مہنگائی ہے، افراط زر میں اضافہ ہے، یہ اور بہت سے قرضے، یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے پہلے ملک کی صورتحال غیر یقینی ہوتی ہے، جس سے عوام اطمینان کا شکار نہیں ہوتے بلکہ غیر اطمینانی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایک تو صورتحال یہ ہے جس کے لیے اس وقت حکومت کو چاہیے کہ وہ وار فوٹنگز پہ اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور لوگوں کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے فوری اقدامات کرے، تاکہ جو ملک میں ایک نفرت اور طوفان کا لاوا پکڑا ہے اس سے کم از کم سکون آ جائے۔ دوسری آپ نے بات کی ہے کہ پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہے۔ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تمام تک مخالفت اور مشکل کے باوجود بھی بہت بھاری تعداد میں سیٹیں لے کر کامیاب ہوئی ہے، پنجاب میں بھی اور نیشنل لیول پہ بھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 3 سال میں مختلف دعووں کے باوجود بھی ان کے کوئی ممبر ٹوٹے نہیں ہیں، جماعت انٹیکٹ ہے۔ اور یہ جو بات نکل رہی ہے کہ نون سے شین نکل جائے گی، تو شین اگر نکل بھی جائے تو نون ہی رہے گی، کیونکہ یعنی آپ کا خیال ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں۔ بہت سے لوگ دیکھیں، آپ نے چودھری نثار صاحب لاہور آئے ہوئے تھے، لوگوں سے مل کر گئے ہیں، ذوالفقار کھوسا صاحب بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ خیال ہے کہ ایک نون سے شین نکلے گی، وہ ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی تو توڑنے والوں نے میرے خیال میں اپنا کام دکھایا ہی نہیں۔ ابھی تو گڈ کاپ بیڈ کاپ والی گیم نون لیگ بھی کھیل رہی ہے اور نون لیگ کے ساتھ بھی ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو جب توڑنے والے توڑنا چاہیں گے تو ٹوٹ نہیں جائیں گے؟ یہ ٹوٹ جائیں گے، لیکن اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلافات تو موجود ہیں پارٹی میں، جو آپ فرما رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کا کبھی ٹویٹر آتا ہے، کبھی بند ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتی ہیں، کبھی شہباز۔ ویسے اس کی وجہ کیا لوگ جاننا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، وجہ وہی ہے جو ہر جگہ ہوتی ہے، دنیا پوری کی تاریخ اٹھا لیں آپ۔ مریم صاحبہ کے مزاج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آج غصہ زیادہ ہے تو اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے۔ دیکھیں، خاندان کی پھر ریلیکس ہو جاتی ہیں، کہیں سے میسج آ جاتا ہے تو ٹویٹر خاموش ہو جاتا ہے۔ نہیں، سیاست ہے نا جی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خاندان کے اندر ایک پاور سٹرگل چل رہی ہے، تو اس پاور سٹرگل میں وہ اوور کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس میں شہباز صاحب اور حمزہ صاحب اور ان کی ٹیم موجود ہے، تو اس لیے شاید وہ اس بات پہ بھی خائف ہیں۔ اور لیکن جو پاپولر سپورٹ ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے، ووٹ بینک جو ہے اس کو ریفلیکٹ اور لیڈ مریم صاحبہ کر رہی ہیں، تو کانفلکٹ موجود ہے۔ اب آپ نے جو فرمایا کہ ٹوٹے گا کیسے، تو اس کے لیے یہ تاریخ ہے 77 سے لے کر آج تک پارٹیوں میں گروپ بنے ہیں، فارورڈ بلاک بنے ہیں، ان کو توڑا گیا ہے، ان کو جوڑا گیا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا اس سائز پہ رکھا گیا ہے، تو وہ ممکن ہے، لیکن ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب سروائیو کر جائیں گے؟ موجودہ جو صورتحال ہے، جو مفاہمت کا فارمولہ وہ دے رہے ہیں، مریم صاحبہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سب ایک کشتی کے سوار ہیں، مریم صاحبہ ہوں یا شہباز شریف صاحب، کشتی تو ایک ہی ہے ان کی، تو اس لیے کبھی بھی وہ اپنی کشتی کو نقصان نہیں تیرے گی تو تیرے گی، ڈوبے گی تو ڈوبے گی۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، انٹرنل لفٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن پارٹی کی جو یونٹی ہے یا پارٹی کو چلانے کے لیے بالآخر انہیں اکٹھے ہی رہنا ہوگا۔ یعنی ڈیزائن کی حد تک ٹھیک ہے، جی ہاں، وہ شغل میلہ چلتا رہنا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی جو بات آپ نے بڑی بنیادی کی ہے، یہ عام لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک کشتی کے سوار ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ سوراخ ہوگا تو سارے ڈوب جائیں گے، تو لہٰذا سوراخ ظاہر ہے کشتی کے اندر سے تو کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن
مریم صاحبہ کے بارے میں کبھی سعد رفیق کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, کبھی کسی کی کہ ابھی وہ بچی ہیں, ابھی وہ لیڈر نہیں بنی, ہم تو اس کو لیڈر نہیں مانتے, ہماری جونیئر ہے یہ وہ. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ مریم صاحبہ کو لیڈر مانتے ہیں اپنا؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا راحت صاحب کہ پوری پارٹیز دیکھ لیں آپ, اس ہمارے سامنے سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی تھی. بھٹو صاحب کے بعد بے نظیر صاحبہ آئیں تو ان کی پارٹی بن گئی, اور بڑے بڑے لوگ یعنی مراج خالد صاحب جیسے لوگ فارغ ہو گئے پارٹی سے. تو اس کے مقابلے میں اس کے بعد جب زرداری صاحب آئے 2008 میں تو انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے لوگ فارغ کر دیے. تو یہ ایک تاریخ کا سبق ہے, ایک نیچرل سفر ہے کہ ہر پارٹی کو اس سے گزرنا ہوتا ہے. حمزہ اور مریم کا کمپیریزن کریں تو کیا نظر آتا ہے, اویلٹی میں کون بہتر ہے؟ دیکھیں مریم جو ہے ان کا کیونکہ بہت ویسٹ ایکسپیرینس ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں 2014 سے 18 تک, امپرومنٹ ہوئی ہے, تو بہت امپرومنٹ ہوئی ہے. اور ان کے والد نے بھی جو اپنی سیاسی سمجھے کہ طاقت تھی یا ان کی فالوئنگ تھی وہ مریم صاحبہ کے پرڑے میں ڈالی ہے, تو وہ انہوں نے کسی اور کے پرڑے میں نہیں ڈالی. تو ڈاکٹر صاحب مریم کو گروم کرنے کے لیے ایک پی ایم ہاؤس میں بڑی ٹیم بنی تھی, آپ بھی اس کا حصہ تھے. اس ٹیم کا کیا مقصد تھا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد پورا حاصل کر سکی ٹیم؟ دیکھیں اس ٹیم میں بہت سے لوگ تھے, میں چند دن وہاں رہا لیکن میں وہاں سے آ گیا تھا. تو اس کے بعد پرویز رشید صاحب تھے اور کافی لوگ تھے جو ابھی تک اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بہت امپرومنٹ کی ضرورت موجود ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ایکسٹریمسٹ, ایکسٹریم ویوز کے لوگ, وہ اس کے بجائے اگر معتدل مزاج کے لوگ ان کی تربیت کریں, اور سیاست ہے ہی اعتدال کا راستہ, آپ بچ کر نکلیں کانٹوں سے, تکلیفوں سے, دریا سے, آگ سے, تو میرا خیال میں ان کو بہتر. نواز شریف صاحب جو سٹانس لے چکے ہیں جی اور جہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں وہ تو نو ریٹرن پوائنٹ تک چلے گئے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الطاف حسین بن جائیں گے فیوچر میں, کچھ لوگوں کی خواہش بھی ہو سکتی ہے. نہیں وہ تو خود کہتے ہیں. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کی واپسی کا وہ راستہ؟ دیکھیں نواز شریف صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی کی آخری جنگ لڑ رہا ہوں, اور اس میں ریٹریٹ نہیں ہے. یعنی جو لوگ ان کو ملتے ہیں, ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہوا تھا, بیگم کلثوم صاحبہ کا, تو ہمارے کچھ دوست وہاں موجود تھے, انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا بھائی آپ یہ مجھے چھوڑ دیں, مجھے نہ بتائیں, مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں, یہ میں زندگی کی آخری جنگ لڑ رہا ہوں, میں نے لڑنی ہے. تو ایک آدمی جب ٹکرانے پہ آ جائے تو اسے کوئی روک سکتا نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں ان کا جو ٹکراؤ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, ملک کی بیٹرمنٹ ہو سکے گی؟ اس کے دو رخ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو موجودہ قیادت اور سیادت ہے یہاں پہ وہ اپنے جو پلاننگ ہے اس میں کامیاب ہوتی ہے, آگے بات چلتی رہتی ہے, کنٹینیوشن ہوتی ہے سسٹم کی, تو پھر تو نواز شریف صاحب کا آنا اور سروائیو کرنا مشکل ہوگا. لیکن کیونکہ حالات, سیاسی حالات جو ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئی کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے جب غیر معمولی حالات ہوں, جیسے میں نے کہا مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, نفرت ہے, صوبوں میں آپس میں اختلافات ہیں, تو اس میں کوئی غیر یقینی صورتحال میں اپ رائزنگ ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں وہ سارا نظام جو ہے وہ بدل جاتا ہے اور اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایک سیاستدان سے ہٹ کے ایک ٹیکنوکریٹ کا بھی رول ہے, اور آپ خواہ مخواہ کی تنقید کے معاملے میں بھی نہیں پڑتے, تو آپ کی رائے بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ کا جو موجودہ پرفارمنس ہے, گورننس ہے, مہنگائی ہے, اس پہ دو چیزیں ہمیشہ میٹر کرتی ہیں کہ کوئی پرائم منسٹر آتا ہے, چیف منسٹر آتا ہے, تو وہ ایک پولیٹیکل ٹیم اپنی بناتا ہے, ایک بیوروکریٹک بناتا ہے. تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب سے غلطی کہاں ہوئی؟ دیکھیں عمران خان صاحب سے 3 غلطیاں ہوئی ہیں. ایک تو حکومت میں آنے سے پہلے انہوں نے بلند بانگ دعوے کیے, ہوپس بہت زیادہ, لوگوں کی ہوپ زیادہ, ہوپس بلند کر دی, یعنی ٹارگٹ ہائی کر دیا. دوسرا یہ کہ جب ٹیم کی سلیکشن کی باری آئی تو اس میں یقیناً وہی لوگ جو ساتھ تھے ان کو ہی عہدے ملنے تھے جو تجربہ کار نہیں تھے, جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے, سیاست میں نووارد تھے. اور تیسرا یہ کہ سبق, یعنی ان کا ٹریننگ سیشن چل رہا ہے آپ کے خیال میں 3 سال سے. تیسرا یہ کہ غلطی کے باوجود بھی غلطی پہ غلطی کی جا رہی ہے, اس سبق نہیں سیکھا جا رہا. یعنی اگر غلطی کی جا رہی ہے تو اس کا مداوع کرنا چاہیے, اس کے بندے کی ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے, غلطی کے لیے جو صحیح کرنے کے لیے اس کے اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے. تو اگر آپ ضد پہ قائم رہیں اور اسی طریقہ کار پہ چلتے رہیں تو رزلٹ یقیناً سامنے نظر آ جائے گا. اوکے ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ سے ویلفیئر کے حوالے سے جو آپ کا کام ہے, جس پہ آپ نے ہمیشہ فوکس رکھا, زندگی کا ایک بڑا حصہ دیا, اس پہ بات نہ کرنا زیادتی ہوگی. آپ حلال امر کا ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں, اس میں گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے 2 گورنمنٹوں کے ساتھ کام کیا, اس کا ایک مختصر ہم چاہیں گے کہ فیڈ بیک لوگوں تک پہنچے. اور دوسرا جو موجودہ آپ کی اسائنمنٹ ہے اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا سر, ہلال امر میں تو بہت موجود ہے, اس کے اندر آپ بہت کام ہو سکتا ہے. حکومت اگر اس کی فنڈنگ کرے اور وہاں پہ تھوڑی توجہ دے تو نئے چیئرمین ابرار الحق صاحب ہیں,
ان کے ساتھ اچھی ٹیم آ جائے تو ڈیلیور کر سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ مواقع موجود ہیں, ویکیوم موجود ہے, فنڈنگ کی ضرورت ہے, اور کچھ برین اسٹارمنگ کی ضرورت ہے کہ نئے پروجیکٹس کیا ہوں, کیسے ہوں. ایدھی فاؤنڈیشن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں تو ان کا رویہ اور روایت وہی ہے جو عبدالستار ایدھی صاحب کی تھی. ان کی جو اولاد ہے وہ ان کے نقش قدم پہ چل رہی ہے. اوکے. سادگی کی زندگی گزارتی ہے, غریبوں کی, مستحق نادار لوگوں کی مدد کرتی ہے. ان کو تھوڑا سا ہم آہستہ آہستہ اسٹرکچرل چینجز کر رہے ہیں, کچھ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں کہ ان کا نظام ڈیجیٹل ہو جائے اور اسٹرکچرل چینجز ہو جائیں. اور جو HR ہے, اسٹاف ہے ان کا, ان کی بیرون ملک ماہرین سے ٹریننگ کروا رہے ہیں تاکہ وہ ٹرینڈ لوگ ہوں. تو یہ چند بنیادی اقدامات ہیں وہاں. اب بھی ان کی کیپیسٹی لیول کیا ہے, فائنینس کیا ہے, کتنی ایمبولینس ہیں, نیٹ ورک کتنا بڑا ہے؟ دیکھیں پورے پاکستان میں تقریباً 2000 سے زائد ایمبولینسز ہیں جن کا سارا اسٹاف ٹرینڈ ہے. پہلے تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایمبولینس کا نیٹ ورک کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں, یہ دنیا میں چند ملک ایسے ہیں جہاں پہ ایسی NGOs ہوں جن کے پاس 2200-2300 ایمبولینسز ہیں. اوکے. تو یہ دنیا کی ایک یونیک ایمبولینس سروس ہے جو بہت کم خرچ ہے, بہت غریب لوگوں کو یہ سروس پرووائڈ کرتی ہے. اور اب اس وقت ان کے تمام سٹاف کو عالمی معیار کی تربیت دی جا رہی ہے اور اکثر لوگ ٹرینڈ ہو چکے ہیں. اس طرح جو باقی ان کے پروجیکٹس ہیں جس میں اولڈ ہوم ہے, ویڈو ہومز ہیں, مینٹل ہاسپٹلز ہیں, بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جن کو بہت کم خرچ سے لوور لیول پہ غریب ترین لوگوں کے لیے یہ سروسز مہیا کرتے ہیں. کیونکہ آپ پتہ ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بہت مہنگا ہے. صحیح. تو اس کے لیے کسی ہسپتال میں یا پرائیویٹ ادارے میں جانے کا خرچہ عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے یہ بہت غریب لوگوں کے لیے مینٹل ہاسپٹل, اولڈ ہوم, بچوں کے لیے, آرفنس کے لیے سروسز پرووائڈ کرتی ہے. اور اس کے لیے جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں, کھانا پینا, لباس, تعلیم, اسے پورا کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن تھی آپ سے اور ہم نے سوچا کہ آپ کے ویوز لوگوں تک پہنچیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو.